بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نہج البلاغہ آسمانی کتاب ہے۔ اب یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک انگریز اسکالر کے الفاظ ہیں جو انہوں نے علامہ ہیبت الدین شہرستانی کے سامنے کہے۔ اس واقعے کو بڑی تفصیل سے علامہ علی نقی صاحب نے اپنی کسی مجلس میں بیان کیا، اور جو ان کا مجموعہ مجالس شائع ہوا ہے اس کی پہلی جلد میں یہ گفتگو موجود ہے۔ بڑی تفصیل سے یہ موجود ہے۔ بہرحال دلچسپ واقعہ ہے کہ علامہ ہیبت الدین شہرستانی فرماتے ہیں کہ، اور یہ علامہ علی نقی صاحب خود نقل کرتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتلایا، یعنی ان کے زمانے کے تھے، کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ میں وزیر معارف تھا اور ایک انگریز نئی ذمہ داریاں لے کے جب بغداد پہنچا تو وہ ہمیں اس وزیر کے حوالے سے اور وزیر معارف کے حوالے سے ملنے آیا، اور پھر رسم کے مطابق ہم اس کے گھر یا اس کے دفتر اس کو ملنے گئے تو اس نے بڑی شوق سے کہا کہ آپ ہماری لائبریری دیکھیے۔ شہرستانی کہتے ہیں کہ میں جب اس کی لائبریری میں گیا تو مجھے ایک کتاب نے تعجب میں ڈال دیا، اور وہ کتاب تھی نہج البلاغہ۔ میں نے بڑے جلی حروف میں ایک کتاب دیکھی جس کا ٹائٹل تھا نہج البلاغہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ نہج البلاغہ آپ کی لائبریری میں نے تعجب کیا تو اس نے بڑی تفصیل سے نہج البلاغہ کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، اور پھر ایک جملہ کہا کہ اگر علی کے زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو مسجد کوفہ ٹوپیوں سے بھری ہوتی۔ یہ انگریزوں کی جو ٹوپی مخصوص ہے اس کی طرف اشارہ، یعنی پروفیسر اور یہ لوگ ہوتے۔ اور پھر نہج البلاغہ کی تعریفیں کرتے کرتے اس نے ایک جملہ بہت سخت کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں نے اس وقت ہم سے اور آج بھی ہم سے قرآن مجید کو معجزہ منوانا چاہتے ہیں، یعنی آسمانی کتاب منوانا چاہتے ہیں، جس میں پھر قصاص کی آیات اس نے پڑھی۔ کاش آپ اگر نہج البلاغہ کو آسمانی کتاب کہلواتے، معجزہ کہلواتے، تو اس کو ہم ماننے کے لیے تیار تھے۔ اب تعریف سن کے نہج البلاغہ کی فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش تھا، لیکن جب اس نے قرآن مجید پہ اعتراض کیا اور نہج البلاغہ کو ذریعہ بنا کے پھر اس نے خطبہ اشباح پڑھا جہاں امیر علیہ السلام نے خلقت کائنات کی تفصیل بیان کی، تو مجھے عجیب لگا کہ اب اس کو جواب کیا دوں۔ میں نے موضوع سے کتراتے ہوئے اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگایا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جس شخص کی اتنی تعریف کر رہے ہو اس کو آپ عقل مند سمجھتے ہیں؟ تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے کہ آپ مجھ سے اس شخصیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اور محسوس یہ ہوتا تھا کہ نہج البلاغہ پورے کا پورا اس کو گویا یاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ یہ کون سا سوال ہے تو میں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ وہی جس کی کتاب کو آپ معجزہ ماننے کے لیے، آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار ہیں، جس کے عقل پر آپ اعتراض پسند نہیں کرتے، اب وہ ہمیں قرآن مجید کی طرف راغب کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ ہے اللہ کی آسمانی کتاب۔ تو اب ظاہر ہے نہج البلاغہ اس کو بہت سا یاد تھا، تو اب وہ کیا جواب دیتا؟ اس لیے کہ اس کے سامنے نہج البلاغہ کے وہ خطبات موجود تھے جہاں جناب امیر المومنین نے قرآن مجید کی عظمت بیان کی تھی۔ اس لیے اگر قرآن مجید جیسی آسمانی کتاب کی تصدیق کے لیے کوئی بندگان خدا چاہیے تو ان میں سے ایک علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ لہٰذا میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ آئیے ہم بھی قرآن مجید علی ابن ابی طالب سے سیکھیں۔ اور فضائل الگ بات ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ فضائل پہ بھی میرے پاس ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بڑی مہم اور مشہور کتاب ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کتاب ہے شواہد التنزیل۔ اس شواہد التنزیل میں اہل بیت کے متعلق کہاں کون کون سی آیت نازل ہوئی ہے اس کو انہوں نے تفصیل سے لکھا، لیکن اس کے چوتھے باب میں شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی نے چوتھے باب میں 20 روایات نقل کی ہیں، اور ان کا موضوع ہے کہ فی تفرد علی بعلم القرآن، کہ علم قرآن میں علی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اعلم الناس بما انزل اللہ علی محمد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم پر جو نازل کیا ہے اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔
اب ہم نہیں جاتے اس طرف کہ نہج البلاغہ میں پھر اللہ کا تعارف کیسے کرایا جناب امیر المومنین نے۔ قرآن مجید کے لیے ایک دو جملے سن لیجئے۔ جناب امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ کا یہ خطبہ 145 ہے۔ فتجلی سبحانہ لہم فی کتابہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہوئی ان لوگوں کے سامنے اپنی کتاب کے ذریعے، جبکہ وہ ذات ایسی ہے جو نظر نہیں آتی، یعنی کتاب خدا پہچان پروردگار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے پہ خطبہ 156 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اس کتاب سے پھر پوچھو، لیکن یہ کتاب آپ سے نہیں بولے گی، میں علی آپ کو بتلاؤں گا کہ کتاب کیا کہہ رہی ہے۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں کہ جناب امیر المومنین کی عظمت کو جانیں، اور اگر ایک انگریز اس کتاب نہج البلاغہ کو معجزہ اور آسمانی کتاب ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم کم از کم یہ تو ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہوگا کہ ہم اسی کتاب کے ذریعے سے معجزہ نبی کو اور کتاب الہی قرآن مجید کو جانیں، اور پھر اس پر ایسے عمل کریں جیسے علی امیر المومنین نے عمل کر کے دکھایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔